باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحظ لنا والشق لغيرنا. پہلے سے سب کیا کرتے رہتے تم لوگ؟ سبق شروع ہونے کے بعد سے سب کیوں کرتے بیچ میں؟ دیکھو، قبر کیسی بننی چاہیے؟ لحد بننا چاہیے یا شقی بننا چاہیے؟ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دونوں بھی جائز ہیں. یہ اختلاف صرف افضل غیر افضل کا ہے کہ قبر میں کون سی قبر افضل ہے، لحد یا شق. دیکھو، لحد یہ جو سطح زمین ہے، سطح زمین سے قبر کی جتنی مقدار ہے وہ گڑھا کھودیں گے، اور پھر اس کے بعد جو قبلے والی دیوار ہے اس دیوار کے اندر اور گڑھا کھودیں گے. یہ سطح زمین سے گڑھا کھودیں گے جتنی بھی قبر آپ کو کھودنی ہے وہ، اور پھر اندر یعنی یہ جو دیوار ہے قبلے والی، اس دیوار کے اندر اور اس اندر کا جو گڑھا کھودا گیا ہے اس میں میت کو لٹائیں گے، اور پھر اس کے بعد سل وغیرہ جو بھی کھڑا کرنا ہے اس طرح کھڑا کر کے اوپر سے مٹی ڈالیں گے. یہ ہے بغلی قبر جس کو لحد کہتے ہیں. اور ایک ہے شقی. شقی قبر کا مطلب ہے یہ سطح زمین سے قبر کھودیں گے جتنی بھی کھودنا ہو، ایک اسٹیپ، پھر تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے پھر اندر. یہ ہے شق. سطح زمین سے تھوڑا سا کھودیں گے پھر اندر گڑھا اتاریں گے، اور اندر نیچے والا جو گڑھا ہے اس میں میت کو رکھیں گے، اور یہ جو دو طرف کے جو چوبچے چھوڑے گئے ہیں اس کے اوپر مٹی وغیرہ یعنی سل وغیرہ ڈال کے یہ مٹی ڈال دیں گے. تو لحد اندر کے حصے میں اور شق نیچے. ہر دو صورت میں میت پر کوئی مٹی نہیں گرتی، میت پر کوئی مٹی نہیں گرتی، کیونکہ لحد میں اندر اور شق کے اندر وہ جو چوبچے چھوڑے گئے ہیں اس پہ سل وغیرہ پتھر وغیرہ رکھ دیں گے. تو میت پر ہر دو صورت میں کوئی وہ مٹی نہیں گرتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں لحد افضل ہے یا شق افضل ہے؟ میں نے بتلایا کہ دونوں جائز ہیں، افضلیت میں اختلاف ہے. سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لحد افضل ہے، اور سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شق افضل ہے. پھر دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ جہاں زمین سخت ہے وہاں تو لحد افضل ہے، اور جہاں زمین نرم ہے وہاں بالاتفاق شق افضل ہے، کیونکہ وہاں لحد بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ گڑھا کھود کے پھر اندر گڑھا وہ دیوار بیٹھ جائے گی. اس لیے جو جگہ زمین نرم ہے وہاں تو شق ہی افضل ہے. حضرت نے فرمایا ہے المعی کے اندر کہ دیوبند اور سہارنپور میں ساری شقی قبریں ہیں، کیونکہ یہاں زمین نرم ہے، یہاں لحد بن ہی نہیں سکتی. بہرحال روایات میں یہ ہے کہ لحد، حضور نے فرمایا کہ اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے علاوہ کے واسطے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ مسئلے کا بیان نہیں ہے، یہ روایت مسئلے کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ اخبار ما یاتی ہے. انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے، یہ مسئلے کا بیان حضور نے نہیں فرمایا. ہاں، روایت میں چونکہ لحد کا ذکر آیا ہے اس لیے من جملہ لحد افضل ہے. اس روایت سے لحد کے افضل ہونے کی دلیل تو بن سکتی ہے، لیکن حضور نے یہ جو فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، یہ بیان مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضور نے پیشن گوئی کے طور پر بات فرمائی. اس لیے محدثین کرام نے اس حدیث کے مطلب میں ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا کہ اللحد لنا ای لانبیاء والشق لغیرنا ای لغیر الانبیاء،
کہ لنا سے مراد انبیاء ہیں کہ دیکھو لحد ہمارے لیے افضل ہے اور عام لوگوں کے واسطے شق افضل ہے، یہ مطلب بیان کیا گیا۔ یا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللحد لنا سے مراد ہے لأہل المدینہ، چونکہ مدینہ کی مٹی سخت ہے، اور لغیرنا سے مراد مکہ ہے کہ مکے کی زمین نرم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لحد مدینہ میں تو ہو سکتی ہے لیکن مکۃ المکرمہ والوں کے واسطے شق افضل ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگ تھے جو الگ الگ قبریں کھودتے تھے۔ ایک تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ لحد بناتے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ بغلی قبر، یہ شقی قبر بناتے تھے۔ تو جب حضور کا وصال ہوا اور اختلاف ہوا کہ اب حضور کی کون سی قبر بنائی جائے، تو چونکہ ابھی یہ روایت لوگوں کے سامنے نہیں تھی، لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ دونوں کے پاس آدمی بھیجو، جو پہلے آئے گا اس کے مطابق قبر بنے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تو نہیں ملے، اور حضرت ابو طلحہ کو پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد بنائی گئی۔ بہرحال روایت سے لحد کی افضلیت تو ثابت ہے، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جہاں مٹی نرم ہے وہاں لحد نہیں بن سکتی، وہاں بالاتفاق شق افضل ہے، اور جہاں مٹی سخت ہے تو وہاں لحد بنائی جا سکتی۔ اب ہمارے بارکس کے علاوہ اور جگہوں پر پتہ نہیں کیا عمل ہے، مجھے نہیں معلوم۔ حیدرآباد کے دوسرے علاقوں میں کیا بنتی، شق بنتی، لحد بنتی ہے؟ نہیں تو وہ بھی شق ہی ہے۔ شق کا ایک طریقہ تو یہ جو میں نے بتلایا، یہ ہمارے پاس عمل ہے بارکس میں، مطلب یہ کہ سطح زمین سے تھوڑا گڑھا کھودیں گے، پھر چوبچہ چھوڑیں گے، پھر انچے گڑھا، یعنی میت کے سائز کے مطابق گڑھا کھودتے اور میت کو اندر اتار دیتے۔ اور ایک شکل وہ جو آپ بتا رہے شہر میں جو عام طور پہ ہوتی ہوگی کہ بھئی وہ صرف گڑھا کھود کے میت کو ڈال کے سل وغیرہ سے کھڑا کر دیتے ہوں، یہ بھی شقی میں داخل ہو۔ ذرا لحد کہیں ہے اور علاقوں میں بہار وغیرہ میں کیا ہے، کوئی ہے بہار اس میں؟ نہیں، دیوار کے اندر گڑھا کھود کے کیا کریں، لحد بنتی ہے۔ بہرحال مسئلہ وہی ہے، جہاں زمین سخت ہے وہاں افضل ہے، اور جہاں زمین نرم ہے وہاں شقی افضل ہے، بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چلو ہاں، پھر ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھو کہ میت کو قبر میں کس انداز سے لٹانا چاہیے، آیا کروٹ کے بل لٹانا چاہیے یا چت لٹا کر چہرہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے؟ دونوں باتیں ثابت ہیں، جو چاہو کرو۔ یہ چیز لحد میں آسانی سے ہو سکی، لحدی جو بغلی قبر ہے اس میں تو آسانی کے ساتھ میت کو کروٹ لٹایا جا سکتا ہے، اور حضور کو لحد اسی لیے پسند تھی کہ یہ عام نارمل طور پر سونے جیسا عمل ممکن ہے، دائیں کروٹ پر سویا جا سکتا ہے اور اسی طرح لٹایا جا سکتا ہے، یعنی میت کو قبلے کی جو دیوار ہے اس دیوار سے کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور جہاں شق ہے وہاں تو اس پر عمل مشکل ہے، الا یہ کہ پھر اس کو کوئی مٹی وغیرہ دے کے کوئی سہارا بنا کے کروٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال دونوں جائز ہیں، چت لٹا کر صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے یہ بھی جائز، اور اگر کروٹ لٹانا ممکن ہے کوئی آڑ وغیرہ کوئی سہارا مٹی وغیرہ کا بوجھ ڈال کر تو یہ بھی ممکن۔ بہرحال افضل غیر افضل کا بھی مسئلہ نہیں ہے، چت لٹا کر چہرہ قبلے کی طرف کر دو یہ بھی جائز، کروٹ لٹاؤ یہ بھی جائز، یہاں افضل غیر افضل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو سہولت سے ہو وہ کرو۔ جی خبر دونوں ہے، پورا گڑا خبر ہے۔
پورا گڑا قبر ہے. آگے بتاؤں گا تفصیل میں. جو کتبے لگانا قبر پہ جائز ہے یا نہیں ہے، آگے میرا کلام اسی کے اوپر ہے. تالاب دور ہے، پہلے سے پاجامہ کھول کے بھاگو گے تو کبیر صاحب کا پاجامہ بنے گا. چلو. وبه قال حدثنا ابو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي وقال حدثنا حكام بن سلم عن علي بن ابي عبد الله عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحظ لنا والشق لغيرنا. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشه وابن عمر وجابر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث غريب من هذا الوجه. باب ما جاء ما يقول اذا ادخل الميت قبره. وبه قال حدثنا ابو سعيد بن اشد قال حدثنا ابو خالد بن الاحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخل الميت القبر قال. وقال ابو خالد اذا وضع الميت في لحده قال مره بسم الله وبالله وعلى مله رسول الله. وقال مره بسم الله وبالله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.